بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ آج کا ہمارا چیپٹر نمبر 10 سورۃ الکہف۔ سب سے پہلے تعارف آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تعارف کے اندر یہی کہ یہ مکی ہے یا مدنی ہے، تو یہ سورۃ الکہف مکی صورت ہے، یعنی یہ مکہ میں نازل ہوئی۔ یہ قرآن مجید کی 18ویں صورت ہے اور اس میں 12 رکوع اور 110 آیات ہیں۔ یہ صورت 15ویں پارے سے شروع ہو رہی۔ صورت میں صحابہ کہف کا تذکرہ ہے اور الکہف کا معنی ہے غار۔ اسی مناسبت سے اس صورت کو سورۃ الکہف کہا جاتا ہے۔ اہل مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روح، ذوالقرنین اور صحابہ کہف کے متعلق سوالات کیے۔ ذوالقرنین اور صحابہ کہف کے بارے میں سورۃ الکہف میں جواب دیا گیا اور روح سے متعلق جواب سورۃ بنی اسرائیل میں دیا گیا۔ یہ صورت اس وقت نازل ہوئی جب اعلانیہ دعوت دین کا آغاز ہو چکا تھا۔ اس ابتدائی زمانے میں کفار کے ظلم و ستم کا شکار مسلمانوں کو اصحاب کہف کا واقعہ سنا کر ہمت اور حوصلہ دلایا گیا کہ دعوت اسلام کے عظیم کام میں ہر دور میں داعیان اسلام کو تکالیف اٹھانا پڑی، یعنی جو اسلام کی دعوت دیتے ہیں نا، ان کو تکلیف اٹھانا پڑی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الکہف کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن سورۃ الکہف پڑھے گا اس کے لیے 2 جمعے کے درمیان نور روشن کر دیا جائے گا۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے ایک اور موقع پر نبی پاک نے ارشاد فرمایا کہ جس نے سورۃ الکہف کی ابتدائی 10 آیات یاد کر لیں اسے دجال کے فتنہ سے محفوظ کر لیا گیا، یعنی وہ دجال کے فتنہ سے محفوظ ہو گیا۔ اس کے بعد آ جاتا ہے مرکزی موضوع۔ اس صورت کا مرکزی موضوع انسان کو اس بات کا شعور دلانا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہر نعمت میں انسان کی آزمائش ہوتی ہے اور آزمائش میں پورا اترنے والا ہی حقیقی معنوں میں بندہ مومن کہلاتا ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے بنیادی مضامین آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بنیادی مضامین میں ہم انشاءاللہ پڑھتے ہیں۔ یہ سوال جو آپ کے اندر کافی سارے کلیئر ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ سارے ہیں اس کے اندر ایک انفارمیشن ہے یاجوج مجوج ہے، وہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی اولاد ہے۔ یہ بات یاد رکھنی ہے، یہ وہ پوچھ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ دعا ہے کام آسانی اور حصول رحمت کی اگر دعا کرنی ہو تو ربنا آتینا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اے ہمارے رب، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے لیے ہمارے معاملے میں رہنمائی مہیا فرما۔ بڑی اچھی دعا ہے، اس کو یاد کر لینا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں اس کی ایکسرسائز کی طرف۔ تو ایکسرسائز کے اندر اس کے سب سے پہلے آ جاتا ہے MCQ۔ اس سے پہلے اگر بات کریں تو آتی ہے ہمارے پاس الفاظ معنی۔ ایواجن کجی کہتے ہیں، کمزوری کو کہتے ہیں۔ یبشر تاکہ وہ خوشخبری دے۔ قیمہ اس حال میں کو سیدھی ہے، علی آذانی من ان کے کانوں پر۔ لینذرا تاکہ وہ ڈرائے، آسفاً افسوس کرتے ہوئے، ٹھیک ہے جی۔ یہ الفاظ معنی ہے مزید اس کے الفاظ معنی بھی آگے آ جاتے ہیں۔ لنبلوہم تاکہ ہم انہیں آزمائیں، احسانہ زیادہ اچھا یا احسانو بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ویسے قرآن پاک کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو احسانو زیادہ اچھا ہے۔ الرقیم تختی کو کہتے ہیں۔ احسا صحیح شمار کر سکتا ہے۔ الفتیہ کچھ نوجوان ہے، یہ آسان کر دے۔ اصحاب الکہف غار والے، ماکثین اس سال میں کہ وہ رہنے والے ہوں گے۔ یہ ہے الفاظ معنی۔ MCQ، اصحاب کہف نے غار میں پناہ لی بادشاہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر۔ کہف کا معنی ہے غار۔ اصحاب کہف غار میں سوئے 300 سال، ٹھیک ہے۔ ذوالقرنین نے یاجوج ماجوج کو 2 پہاڑوں کے درمیان قید کیا لوہے اور تانبے کی دیوار بنا کر۔ یاجوج ماجوج حضرت نوح کے کس بیٹے کی اولاد ہے؟ یافس، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آ جاتے پہلا شارٹ کویسچن، سورۃ الکہف کا مرکزی موضوع بیان کریں۔ تو یہ ہے مرکزی موضوع، یہاں سے لے کر یہاں تک مرکزی موضوع ہم نے اس کا لکھ دینا ہے، بیان کر دینا ہے۔ ذوالقرنین کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ ذوالقرنین کے بارے میں ہم کیا جانتے ہیں اس کے بارے میں ہم نے لکھنا ہے یہ ہے سورۃ الکہف میں ذوالقرنین کا تذکرہ ہے۔ ذوالقرنین کا معنی 2 کناروں والا۔ ذوالقرنین عدل کرنے والے اور اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے حکمران تھے۔ ذوالقرنین نے یاجوج ماجوج کو زمین میں قتل و غارت فساد پھیلاتے ہوئے دیکھا تو انہیں پہاڑوں کے درمیان لوہے اور تانبے سے ایک مضبوط دیوار بنا کر ان کو قید کر دیا۔ یہ آپ اتنا لکھ دیں، آسانی سے نمبر مل جائیں گے۔ حضرت خضر علیہ السلام کے 3 حکمت برے امور تحریر کریں۔ بہت شاندار حکمت برے امور ہے ان کے۔ پہلا ان کا یہ دیکھیں، کشتی میں سوار کرنا، سوراخ کرنا، بچے کو قتل کرنا اور دیوار مرمت کرنا، یہ ان کے 3 امور ہیں یہ امور کام کو کہتے ہیں۔ سورۃ الکہف میں اصحاب کہف کا واقعہ ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد بڑا شاندار ہے اصحاب کہف کا ذکر کر کے نصیحت کی گئی ہے کہ اہل ایمان کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط رکھیں
اور غافل لوگوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی اہمیت کو مثال دے کر واضح کیا گیا۔ سورۃ الکہف میں دنیا کی بے ثباتی اور عارضی ہونے کو مثال دے کر بیان کیا گیا۔ یہ بات لکھی گئی ہے جی۔ اس کے بعد آ جاتا ہے یاجوج ماجوج سے کیا مراد ہے؟ آسان سا ہے۔ سب سے پہلے آپ لکھیں گے کہ یاجوج ماجوج حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے حضرت یافس کی اولاد ہے۔ اس کے بعد آپ اس کا جو ہے وہ مزید لکھیں گے۔ مزید کیا آپ نے لکھنا ہے جی؟ مزید آپ نے یہ لکھنا ہے کہ ذوالقرنین، یہاں سے ذوالقرنین نے یاجوج ماجوج کو زمین میں قتل و غارت و فساد، یہاں سے لے کر اب یہاں تک ایک نشانی ہے، یہ فساد قیامت کی نشانی میں سے نشانی ہے، یہ آپ سارا لکھ دیں تو یہ یاجوج ماجوج کے بارے میں آپ لکھ دیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے معنی پیچھے پڑھ لی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے جو ہے وہ الفاظ وہ یاد رکھے جو ایکسرسائز میں، تو آسانی سے آپ اس کا جواب لکھ سکتے ہیں۔ یہ جو سورۃ الکہف کی پہلی چار آیات ہے، سورۃ الکہف کی پہلی 4 آیات ہیں۔ یہ ہے جی سورۃ الکہف کی پہلی 4 آیات۔ یہ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا سے لے کر ولدا تک آپ نے اس کا ترجمہ یاد کرنا ہے۔ اس کے بعد قل انما انا بشر مثلکم، اگر اس آیت کی بات کریں تو یہ اینڈ پہ آتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں یہ اینڈ کی آیت ہے، قل انما انا بشر مثلکم یوحی، یہاں سے لے کر احد تک یہ آیت مبارکہ آ جائے گی۔ اس کے بعد تفصیلی سوال ہے وہی پرانا کہ سورۃ الکہف کے جس طرح باقی صورتیں ہوتا ہے مضامین پر جو ہے وہ نوٹ لکھنا ہے، تو یہ نوٹ ہے جی آپ کے سامنے، بنیادی مضامین یہاں سے لے کر تو یہاں تک ہے جی، یہ آپ نے نوٹ لکھ دینا ہے۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح ویڈیو حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔